ترجمے میں تفسیر میں لوگ ڈنڈی مار سکتے ہیں، کئی لوگوں نے ماری ہیں، ہم نے پکڑی ہیں۔ مرزے کو دوسروں کی غلطیاں پکڑنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اپنے حال کی اس کو خبر نہیں ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا ترجمے میں ڈنڈیاں کس نے ماری ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، مرزے نے کئی جگہ آیات کا ترجمہ کفریہ کیا ہے۔ ویسے تو اپنے مخالفین کے متعلق چیف جسٹس سے مرزے نے یہ درخواست کی کہ ان کے ترجموں کی اصلاح کرنی چاہیے یا ان پر پابندی لگانی چاہیے۔ پلس ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں قرآن حکیم کے اندر تحریف کی ہے مسلمان علماء نے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نے، ان کی بھی اصلاح کی جائے، ادروائز ان کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے۔ یہ ڈنڈیاں ساروں نے ماری ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، یہ صرف قادیانیوں کے حوالے سے قہر بن کے نازل نہیں ہوا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیثوں کے حوالے سے بھی قہر بن کے نازل ہوا ہے۔ پتروں اپنی خیر مناؤ، انشاءاللہ وہ اتوار الداڑ ہے، تو انہوں بڑا شوق ہے نا، انتظار کرو، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تو آپ لوگ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے اس سنڈے کو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تو جو ہوئی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہونی ہے نا اس سنڈے کو، آپ کی نسلوں کے کانوں سے بھی دھوئیں نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے جو ترجمہ بدلا جو تم لوگوں نے ترجمے بدلے میں، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کہ کس کس جگہ پہ تم لوگوں نے ڈنڈی ماری، جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اور جہاں قادیانیوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ اور پھر ہم چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ان ساروں کے ترجموں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، صرف قادیانیوں کے نہیں۔ اب اگر مرزے کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز ہے تو اس اصول کو اپنے اوپر بھی لاگو کرے۔ ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں مرزے کی اپنی ویڈیوز سے، جہاں مرزے نے قرآن کریم کے ترجمے کے اندر ڈنڈیاں ماری ہیں، حتیٰ کہ کفریہ ترجمے تک کیے ہیں۔ وہ مثالیں ہم پیش کر کے پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ مرزے کے اندر اگر انصاف ہے تو ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرائے اور ترجمہ درست کر کے دوبارہ اپلوڈ کرائے۔ اگر مرزا اس طرح نہیں کرتا تو دوسروں کے تراجم کے متعلق اس طرح کا مطالبہ کس منہ سے کر رہا ہے کہ جی ان کی پرنٹنگ بند کی جائے وغیرہ وغیرہ، جبکہ اپنی ویڈیوز کے متعلق مرزے نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ہم جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اپلوڈ کرتے ہیں، جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر کے پھر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ دے بندو، عقل استعمال کرا کرو۔ میں نے اسی لکھا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں اور عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ اب اپنی ویڈیوز کے متعلق مرزے نے واضح طور پر اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، تو اب جن ویڈیوز میں کفریہ ترجمے ہوئے ہیں، اصولی طور پر مرزے کے اس دعوے کی روشنی میں مرزے نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ مرزا کہتے ہیں ہم ویڈیوز کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اپلوڈ کرتے ہیں، جہاں کٹنگ کرنی ہوتی ہے وہاں کٹنگ کر کے پھر اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن جب ان جگہ مرزے نے کٹنگ نہیں کی، اصلاح نہیں کی اور کفریہ ترجموں کو مرزے نے اپلوڈ کر دیا، تو اس کا ذمہ دار خود مرزا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ یہ ترجمہ کفریہ ہے، اور اس کے اندر دو کفر ہیں۔ نمبر ایک، یہ کہنا کہ اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، یہ بھی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، یہ بھی کفریہ بات ہے۔ اب یہ مرزے کی قرآن کلاس ہے، اس میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہے، تو دوسروں کے متعلق تو مرزا مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے، لیکن مرزا خود جہاں کفریہ ترجمے تک کر رہا ہے، کیا مرزا اپنی ویڈیوز پر یہ اصول لاگو نہیں کرے گا؟ تو مرزے کے اپنے اصول کے مطابق یہ مرزے کی ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ قرآن کلاس نمبر 99 جس سے ہم نے مرزے کا یہ کفریہ ترجمہ دکھایا ہے، اس کو فوری طور پر ڈیلیٹ کرائے اور اعلانیہ معذرت کرے، توبہ کرے اور ترجمہ درست کر کے دوبارہ اپلوڈ کرے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ،
جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع۔ یہاں بھی مرزے نے کفریہ ترجمہ کیا ہے کہ جی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع، تو نعوذ باللہ کیا اللہ نقصان نفع نہیں دے سکتا؟ نعوذ باللہ، یہ کفریہ بات ہے۔ اصل تو ترجمہ تھا وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی جو نہ نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع، لیکن مرزے نے ترجمہ کر دیا عبادت کرتے ہیں اللہ کی جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع۔ تو مرزے کے اپنے اصول کے مطابق مرزے کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ویڈیو بھی فوری طور پر ڈیلیٹ کرائے اور اصلاح کر کے دوبارہ اپلوڈ کرے۔ اگر مرزا ایسا نہیں کرتا تو پھر دوسروں کے متعلق کس منہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ان کے تراجم کی پرنٹنگ بند کروانی چاہیے؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے تو جھٹلا دیا اس چیز کو جس کا یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے۔ ولما یأتہم تأویلہ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا۔ ولما یأتہم تأویلہ، اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ جب کہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے اور بہت بڑا بلنڈر ہے۔ لما یأتہم کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آ چکا تھا، بلکہ اس کا ترجمہ ہے انجام نہیں آیا۔ اصل میں عربی کے اندر لما مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لما کا معنی جب بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں لما کا ترجمہ جب ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی ترجمے کے اندر یہ جب والا ترجمہ نہیں ہوا اور مثبت والا ترجمہ نہیں ہوا۔ آپ جتنے مرضی تراجم اٹھا کر دیکھ لیں، سب کے اندر ترجمہ یہی ہوگا کہ انجام نہیں آیا۔ اس نے ترجمہ کر دیا آ چکا۔ اسی طرح بعلم ہی کا یہ ترجمہ کرنا کہ اپنے علم سے انہوں نے جس چیز کا احاطہ نہیں کیا، تو اپنے کا لفظ یہاں بولنا یہ بھی بالکل غلط ترجمہ ہے۔ بہرحال ولما یأتہم کے ترجمے میں مرزے نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے، تو اب مرزا اپنی یہ ویڈیو کب ڈیلیٹ کروائے گا؟ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ ترجمہ بھی بالکل غلط ہے کہ اس کے اوپر ندامت چھائی ہوئی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صیغہ مفرد کا نہیں جمع کا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ترجمہ کرنا کہ ندامت چھائی ہوئی ہوگی بالکل غلط ترجمہ ہے۔ اسرّو کا معنی یہ ہے کہ وہ ندامت کو چھپائیں گے۔ مرزے نے جو ترجمہ کیا کہ ندامت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، جو چیز چھائی ہوئی ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ ندامت کو چھپائیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہدایت دی اللہ نے۔ فبہداہ مقتدی، تو انہوں نے طریقے کی پیروی کی۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اس کا یہ ترجمہ کہ انہوں نے طریقے کی پیروی کی بالکل غلط ترجمہ ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تم ان کے طریقے کی پیروی کرو، یعنی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوا ہے، لیکن مرزے نے ترجمہ کر دیا خبر والا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد، اور یہ کہ میں اپنا چہرہ قبلہ رخ کر لیا کروں ہر نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور صرف اسی کو پکاروں خالص کر کے اپنے دین کو اس کے ساتھ۔ یہاں مرزے نے وَأَقِیمُوا اور وَادْعُوهُ دونوں لفظوں کا ترجمہ بالکل غلط کیا ہے۔ یہ دونوں امر کے صیغے تھے اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ تم قائم کرو اور تم پکارو، لیکن مرزے نے ترجمہ کیا میں قائم کروں، میں پکاروں۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نماز کو قائم کریں، ٹھیک ٹھیک نماز ادا کریں۔ یہاں بھی اقیمو امر کا صیغہ تھا اور اس کا معنی تھا کہ تم قائم کرو، لیکن مرزے نے ترجمہ کیا ہم قائم کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان کے ساتھ جو کفر کی حالت میں ہے۔ یہاں بھی مرزے نے بالکل غلط ترجمہ کیا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ قتال کرو ان کافروں کے ساتھ جو تمہارے قریب ہیں۔ یلونکم کا ترجمہ مرزے نے چھوڑ دیا۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ حق کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسپیشل تمہیں یہ پروٹوکول دیا کہ تمہارے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے، اس کے باوجود کہ وہ معجزات بھی لے کر آیا، تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو لے کر آیا ہے؟ السحر ھذا کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ جادو ہے؟ مرزے نے اس کا ترجمہ کیا جادوگر، جادو لے کر آیا، تو یہ ترجمہ بھی درست نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرزے نے السحر ھذا یہ جملہ کافروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا بنا دیا، حالانکہ یہ جملہ خود موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ وہ ان کو کہہ رہے ہیں مخالفین کو السحر ھذا
کیا یہ جادو ہے؟ تو جو بات موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مرزے نے کافروں کی بات بنا دیا۔ تو السحر ھذا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، مخالفین کی بات نہیں ہے، اور یہ استفہامیہ انداز میں ہے، استفہامی انکاری اس کو کہتے ہیں کہ کیا یہ جادو ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ یہ ہم نے بطور مثال کے 8 نمونے پیش کیے ہیں، اور پہلے بھی ہم ایک کلپ بنا چکے ہیں جس میں 8 نمونے پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، تو یہ کل 16 نمونے ہو گئے مرزے کے اپنے ترجمے کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا اپنے اصول پر چلتے ہوئے ان ساری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر کے ترجمہ درست کر کے دوبارہ اپلوڈ کرواتا ہے یا نہیں کرواتا۔ ترجمے میں مرزے کا اپنا حال تو یہ ہے، لیکن مرزے کے دعوے یہ ہیں کہ جی ہمیں علماء کے ترجمے کی ضرورت نہیں، ہم گوگل سے ترجمے کروا سکتے ہیں۔ سب کے سب نقالی کر رہے ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں، اصل ایفرٹ ان اماموں کی تھی۔ تو ان کے بزرگوں نے بھی صرف یہ ترجمے کیے ہیں، اور وہ آپ آج گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں۔ گوگل میں آپ عربی کی عبارت ڈالیں، وہ آپ کو 100 زبانوں میں، ان کے بزرگوں کو تو 1 یا 2 زبانیں آتی تھی نا، گوگل کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ مرزا جی جب گوگل سے ترجمے کرواؤ گے تو یہی حال ہوگا جو آپ کا ہو چکا ہے۔ ابھی ہم نے یہ 16 نمونے پیش کیے ہیں، ضرورت پڑنے پر اور بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ باقی میں اتنی بیسک عربی تو جانتا ہوں کہ میں قرآن پاک آپ کہیں سے کھولیں میں ترجمہ کر لوں گا، لیکن میں 30واں پارہ کھول کے آپ کے مفتی کے سامنے بھی رکھوں گا، یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں وہ کر سکے گا جن کو عربی کا ذوم ہے۔ مرزا جی مفتیوں پر ہوٹنگ کرنے کی بجائے پہلے اپنا حال دیکھ لو۔ ہم نے 16 نمونے اس ترجمے کے پیش کیے ہیں جن کی مرزا تیاری کر کے آیا ہوا تھا۔ تیاری کے بعد جب ترجمے کا یہ حال ہے تو بغیر تیاری کے مرزے سے جب قرآن کا ترجمہ پوچھا جائے گا تو اس وقت مرزا کیا حال کرے گا، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو اپنا حال یہ ہے، لیکن علماء پر ہوٹنگ کرنے سے مرزا باز نہیں آتا۔